हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स की एंट्री होगी? इस पर हम आज बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। लेकिन सबसे पहले स्टॉक मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं। ये हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग हफ्ता था। सो लेट्स फाइंड आउट हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स। इस हफ्ते बुल्स टुक द वीक और क्या ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी है मार्केट में। रिकॉर्ड ब्रेकिंग तेज़ी नज़र आई और KSE 100 इंडेक्स 12,474 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,19,649 के रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए, यानी कि 11.6% का इजाफा सिर्फ एक हफ्ते में। इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले गेनर्स की बात करें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा नेशनल रिफाइनरी की स्टॉक प्राइस में हुआ जो 39.8% था। फ्रीजलैंड कैंपिना एंग्रो फूड की स्टॉक प्राइस में 32.5% का इजाफा, PTC 29.5%, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स 29.1% और अटक रिफाइनरी की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 27.1% का इजाफा देखा गया। इस तरह से अगर हम लूजर्स की बात करें तो इस हफ्ते के टॉप लूजर्स में सबसे पहले पाक जेन पावर, जिसकी स्टॉक प्राइस में हमको 2.6% की कमी नज़र आई। IBFL डाउन 2.5%, नेस्ले की स्टॉक प्राइस में 0.4% कमी हुई और पाक गल्फ लीजिंग की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 0.2% कमी हुई। सो इस हफ्ते की बिग स्टोरी क्या थी? लेट्स फाइंड आउट। इस हफ्ते की बिगेस्ट स्टोरी वाज ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर, और वो पिछले वीकेंड पे खबर आई और उसके बाद एज एक्सपेक्टेड मार्केट एक बहुत बड़े गैप के साथ खुली और मंडे को 10,000 प्लस पॉइंट्स का इजाफा हमको नज़र आया KSE 100 इंडेक्स में। अच्छा, इसके अलावा पिछले फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुई थी उसके बाद IMF की खबर भी आ गई। वो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था और IMF ने पाकिस्तान के लिए जो पहला रिव्यू था उसको क्लियर कर दिया। $1 बिलियन रिसीव भी हो गए हैं पाकिस्तान को। इसके साथ साथ $1.4 बिलियन का क्लाइमेट रेजिलेंट फंड भी अप्रूव किया IMF ने। तो ये दो बड़ी पॉजिटिव खबरें थी और द वीकेंड जिसके वजह से हमने देखा कि मार्केट में हमको तेज़ी नज़र आई। अच्छा, इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आया, उस पर हम नज़र डालते हैं। कार सेल्स के नंबर्स पे हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि मंडे को अनाउंस होंगे, ट्यूसडे को आए वो, और कार सेल्स अप्रैल 2025 में 10,596 रही, विच इज़ डाउन 5% मंथ ऑन मंथ अगर मार्च 2025 से कंपेयर किया जाए। और इस तरह से इस फिस्कल ईयर के पहले 10 मंथ्स में कार सेल्स 1,11,464 तक पहुंच गई हैं, विच इज़ अप 40% ईयर ऑन ईयर। तो शहबाज, हमने पिछले हफ्ते मेंशन भी किया था कि कार सेल्स के नंबर्स आएंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज उसमें से दो स्टॉक्स पे हमने ख़ास तौर से फोकस भी किया था, गंदारा ऑटोज़ एंड गंदारा निसान पे, GHNI पे। अच्छा, हमने देखा कि पहले 2 दिन तो ऑफकोर्स मार्केट बहुत तेज़ थी और दोनों स्टॉक्स ने भी अच्छा गेन किया, लेकिन नंबर्स आने के बाद से प्राइसेस नीचे आ गई। तो क्या नंबर्स वर लोअर देन एक्सपेक्टेड? अगर हम ओवरऑल देखें जो कार सेल्स के नंबर थे, दे वर सरप्राइजिंगली डाउन 5% मंथ ऑन मंथ। आई थिंक उसका रीज़न ये हो सकता है कि बिकॉज ऑफ हमने कुछ देखा था कि इन द अर्ली वीक्स ऑफ अप्रैल कुछ हाईवेज ब्लॉक्स थे बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रोटेस्ट वर हैपनिंग। तो आई थिंक वो एक रीज़न हो सकता है। इसी वजह से आई थिंक हमने देखा कि टोटल कार सेल्स भी नीचे थी। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें इस कार सेल्स में जो साजगार की गाड़ियाँ थी वो काफ़ी सब्सटेंशियल ड्रॉप हमने देखा। और आउट ऑफ टॉप 3 ब्रांड्स पाक सुजुकी की सेल्स काफ़ी नीचे थी, वेयर एज जो इंडस की सेल्स थी और होंडा की सेल्स थी वो मंथ और मंथ ऊपर थी। अगर हम देखें ओवरऑल जो 10 मंथ में नंबर्स हैं वो काफ़ी रोबस्ट हैं और आते हैं उसके रीजंस तो वही हैं, लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट एंड मोर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। राइट। अच्छा, इसके अलावा करंट अकाउंट के भी नंबर्स आए इस हफ्ते और करंट अकाउंट हमको सरप्लस नज़र आया एक दफ़ा फिर। अप्रैल 2025 की बात की जाए तो करंट अकाउंट वो सरप्लस बाय $12 बिलियन। उस तरह से इस माली साल के पहले 10 मंथ्स का जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो $1.88 बिलियन तक पहुंच गया है, विच इज़ वेरी गुड नंबर, विच मीन्स शहबाज लग ये रहा है कि हम करंट अकाउंट का सरप्लस अराउंड $2 बिलियन प्लस देख सकते हैं इस फिस्कल ईयर में। आई थिंक अगर आप स्पेसिफिकली अप्रैल की बात करें तो आई थिंक पीपल वर एक्सपेक्टिंग अ डेफिसिट, राइट, बिकॉज जो इस कुछ 2 हफ्ते पहले जो नंबर्स रिलीज हुए थे ऑफ PBS उसमें योर ट्रेड डेफिसिट वाज अबाउट $3.4 बिलियन, राइट, वेयर एज जो नंबर स्टेट बैंक के आए हैं उसमें तकरीबन $2.6 बिलियन है, तो जिसकी वजह से हमने सरप्लस देखा। और अगर आप देखें लास्ट मंथ दिस नंबर वाज $1.2 बिलियन और ये महीने ये सरप्लस सिर्फ $12 मिलियन रह गया। इसकी 2 मेन वजूहत हैं। इस लोअर रेमिटेंसेस जो पिछले महीने $4 बिलियन प्लस के थे और इस महीने $3.1 बिलियन के थे, एंड प्लस हायर ट्रेड डेफिसिट।
تو آئی تھنک 2 ریزن تھے اس کی وجہ سے آپ کا جو سرپلس ہے وہ بہت منیمل آیا کمپیئر ٹو لاسٹ منتھ. بٹ اسٹل اے سرپلس وچ از گڈ. آف کورس آئی تھنک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آفٹر 14 ایئرس ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کلوز ہوگا وچ ول بی اباؤٹ ان دا رینج آف 1.8 to 2 billion dollars which is approximately 0.4 to 0.5 billion as a percentage of GDP. اوکے. اچھا, اس کے علاوہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے نمبرز بھی اس ہفتے ہم کو نظر آئے ہیں. LSM کی بات کی جائے مارچ 2025 تو اٹ واز اپ 1.8% ایئر آن ایئر, اور اس طرح سے اگر ہم 9 months کے نمبرز دیکھیں LSM کے تو اٹ از ڈاؤن 1.5% ایئر آن ایئر. تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ LSM اس سال ہم کو نیچے ہی نظر آ رہی ہے. IT ایکسپورٹس کے نمبرز پہ نظر ڈالی جائے تو اپریل 2025 میں IT ایکسپورٹس $317 million کی رہیں وچ از اپ 2% ایئر آن ایئر, اور اس طرح سے 10 months کی IT ایکسپورٹس اب $3.1 billion سے پہنچ گئی ہیں وچ از اپ 21% ایئر آن ایئر. تو ہم نے اچھا اضافہ دیکھا ہے IT ایکسپورٹس میں بھی. اچھا, اس کے علاوہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے نمبرز بھی ریلیز ہوئے ہیں FDI کے. اپریل 2025 میں $141 million کی FDI ہم کو نظر آئی وچ از ایکچولی ڈاؤن 64% ایئر آن ایئر, اور اس طرح سے 10 months کی FDI $1.78 billion سے پہنچ گئی ہیں which is again down 3% year on year. ہم اپنے گیسٹ سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں آج, اور ہم کو جوائن کر رہے ہیں نوید وکیل جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیڈ آف بروکنگ ہے کے ٹریڈ سیکیورٹیز کے. نوید, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اچھا نوید, ہم نے دیکھا کہ اس ہفتے کافی پازیٹیو خبریں تھیں, اور انفیکٹ جیسے میں نے بتایا ابھی کہ اوور دا ویکینڈ ہی ہم کو خبریں مل گئی تھیں. انڈیا پاکستان سیز فائر, IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ اور وہاں پہ لون اپروولز. تو ناؤ دیٹ وی ہیو سین دیز پازیٹیوز, مارکیٹ کی ڈائریکشن آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ جی شجاع, تو بیسکلی مارکیٹ پہ آؤٹ لک جو ہے ہمارا کافی پازیٹیو ہے. یس, نیئر ٹرم کیونکہ بجٹ ایکسپیکٹڈ ہے جون 2 کو, تو اس کے وجہ سے جو ہے کچھ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں کنسالیڈیشن کا فیز ہو, تو پوٹینشلی یس مارکیٹ اہیڈ آف دا بجٹ جو ہے وہ کچھ کنسالیڈیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن پوسٹ بجٹ جو ہے مارکیٹ پہ آؤٹ لک ہمارا کافی پازیٹیو ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ایک کافی سویٹ سپاٹ پر ہے جو شاید کئی سالوں سے جو ہے ایسا نہیں تھا. میں کمپیریزن ڈرا کر رہا ہوں 2002-2003 سے, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ ایک سٹیبل فوٹنگ پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. ساورن ریٹنگز اپ گریڈز پاکستان کے پروسیس جاری ہے. اکانومی کے جو ہیڈ لائن انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے سٹیبلٹی کی طرف ہیں, اور کچھ سائیکلکلز کی طرف بھی جو ہے ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے. دوسرا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کے وجہ سے میں کمپیریزن ڈرا کر رہا ہوں 2002-2003 کے سائیکل سے, وہ یہ ہے کہ پاکستان از ناؤ اوپننگ اپ ٹو فارن انویسٹمنٹ. اٹ مے ناٹ بی کہ کنونشنل سیکٹرز میں انویسٹمنٹ آئے, لیکن بہت سارے سیکٹرز جیسے پریشس میٹلز, منرلز اینڈ مائننگ میں جو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے, جو اس وقت فارن انویسٹرز کا انٹرسٹ ہے, اور پرٹیکولرلی ڈیولپمنٹ آف ڈیجیٹل ایسٹس, یہ 2 پرٹیکولر ایریاز ہیں جہاں پاکستان ایک سائزبل فارن انویسٹمنٹ پوٹینشلی پل ان کر سکتا ہے. تیسرا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے میں وہ کمپیریزن ڈرا کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو انڈیا کے ساتھ سچویشن انفولڈ ہوئی لاسٹ ویکینڈ پہ, اس پہ پاکستان کو ناٹ اونلی کنونشنل کنیٹک وارفیئر میں کامیابی ملی, لیکن پاکستان کو نان کنیٹک وارفیئر میں بھی, پرٹیکولرلی ڈپلومیٹک ایریا میں بھی پاکستان کو کافی بڑی کامیابی ملی ہے, جہاں پاکستان کے پارٹنرز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہے. انڈیا جو ہے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ پاکستان آئسولیٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گا, ایسا نہیں ہوا. دوسرا سب سے امپورٹنٹ, US کی طرف سے جو پچھلے 10-15 سالوں میں پاکستان کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, وہ سینیریو اس بار انفولڈ نہیں ہوا, جہاں پاکستان کو ایک بڑا جو ہے ان بائسڈ سپورٹ ملا US کی طرف سے بھی, اور ایک نئی اپرچونٹی ارائز ہو رہی ہے جہاں پاکستان US کے ساتھ اپنے ریلیشنز ری اسٹیبلش کر سکتا ہے آن اے کمرشل ٹرانزیکشنل بیسس, اور وہ جو ریلیشن شپ ہوگی وہ شک کی نگاہ سے دور ہوگی. اینڈ آئی تھنک وی آر لوکنگ ایٹ اے ملٹی ایئر بل سائیکل انشاءاللہ. اوکے نوید, آپ نے بجٹ کا ذکر کیا. نا بجٹ میں وی نو کہ ایک بڑا چیلنج جو گورنمنٹ کا ہوگا وہ ریونیو جنریشن ہوگا, اور چونکہ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں, ہم کو معلوم ہے کہ ایک ہائر ٹارگیٹ ہم کو دیا جائے گا. سو اس پر تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی بولڈ اسٹیپس لے گی ایز فار ایز براڈنگ دا ٹیکس بیس از کنسرن, یا ہم وہی سملر چیز دیکھیں گے جو ہر سال ہم کو نظر آتی ہے کہ بات ہوتی ہے بجٹ سے پہلے کہ ہم براڈن کریں گے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آلریڈی ٹیکس سیکٹرز ہیں انہیں پہ ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے. بجٹ کی بات ہے, obviously there will be measures. اس میں جو چیز ہمیں کانفیڈنس دیتی ہے نا, وہ یہ دیتی ہے, اور اس کے اوپر پھر ہم ڈیٹیل میں بھی بات کر سکتے ہیں. ہم نے ابھی ایک لنڈن میں پاکستان کانفرنس
ہوسٹ کی تھی, وچ واز دا فرسٹ ٹائم ان 10 years or so, جہاں ایک US انویسٹمنٹ بینک, بلج بریکٹ بینک نے پاکستان ایک انویسٹمنٹ ڈے جو ہے ہوسٹ کیا ہو, اور ہمارا پارٹنر تھا جیفریز, جس کے ساتھ ہم نے یہ ایونٹ ہوسٹ کیا تھا. تو اس ایونٹ پہ جو وی آر ویری گریٹفل کہ اس چیلنجنگ سرکمسٹانسز میں پاکستان کے فائنانس منسٹر, پاکستان کے چیئرمین پرائیویٹائزیشن, اور پرٹیکولرلی پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کے CEO سب اس ایونٹ پہ جو ہے پارٹیسپیٹڈ وتھ اس, اور اس کے ساتھ تقریباً 12 لیڈنگ کمپنیز تھیں, جس میں سے لکی سیمنٹ, میزان, UBL, HBL, ایئرلنک سسٹمز, اینگرو, جیز, نیشنل فوڈز. These companies participated with us and helped us make this event a success. تو وہاں پہ جو بڑا کی ایک پوائنٹ آف ڈسکشن تھا کہ جو پاکستان کا موجودہ میکرو اکنامک ریکوری کا جو سائیکل ہے, کیا وہ اس بار سسٹینیبل ہے, وہ ماضی کے طرح کہیں انسسٹینیبل تو نہیں ثابت ہوگا. تو اس پہ بڑی کانفیڈنس دی گئی فارن انویسٹرز کو, جنہوں نے بڑی اپریشیٹ کیا کہ گورنمنٹ ریئلائز کر رہی ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کا ریفارم پروگرام پہ رہنا ناٹ اونلی ملٹی لیٹرل ایجنسیز کی ریکوائرمنٹ ہے, بٹ ہمارے بائی لیٹرل پارٹنرز کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے حوالے سے گورنمنٹ کئی میجرز لینے کے کوشش میں ہے, اور کئی میجرز پہ جو ہے کام بھی چل رہا ہے, جو گورنمنٹ اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے لینے کی کوشش کر رہی ہے. جس پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچر ٹیکس پہ پاسبلٹی ہے کہ 1 جولائی سے اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے. نئے ٹیکس پیئرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی اور انفورسمنٹ کی بہتری کرنا, کچھ ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی ہیں, جس سے ہمیں امید ہے کہ بجٹ میں آپ کو کافی تبدیلی نظر آئے گی ورسز پریویس بجٹس, جہاں مور اور لیس سملر فارمولا تھا اور اس کا اینڈ رزلٹ کو اتنا سگنیفیکنٹ پروگرس میں نہیں تھا. اس بار جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید پاکستان کی گورنمنٹ کچھ کئی ایسے میجرز لے گی جس کے وجہ سے اسٹرکچرل بہتری آئے گی, پرٹیکولرلی فسکل سائڈ پر. کچھ آپ نے دیکھا ہوگا ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے پرٹیکولرلی NFC ایوارڈ کے سائڈ پر, جہاں بیلنسنگ آف انکم اینڈ ایکسپینڈیچرز کی بھی بات چلے گی, اور اس کو بھی ریکیلیبریٹ کیا جائے گا. تو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے ماضی کے بجٹ سے کئی بہتر ہوگا. اچھا شہباز, نوید تو کافی آپٹمسٹک ہیں کہ آنے والا بجٹ جو ہے پچھلے بجٹ سے ڈفرینٹ ہوگا ایز فار ایز ریونیو جنریشن از کنسرن, براڈنگ آف ٹیکس بیس از کنسرن. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم نے پہلے بھی ذکر کرا تھا, اگر جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں ریونیو ٹارگیٹ کے وہ اراؤنڈ 14 ٹریلین کے ہیں کمپیئر ٹو موسٹ پرابلی 12 ٹریلین کا ٹارگیٹ جو پچھلے سال کا ہم اچیو کر پائیں گے. تو ہم دیکھیں تو ایڈیشنل ریونیو وی نیڈ از اباؤٹ 2 ٹریلین روپیز. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم 4%, اگر 3.5% کی آپ کی GDP گروتھ ہوتی ہے اور 7% کی انفلیشن ہوتی ہے, تو تقریباً 1.25 ٹریلین روپیز تو یہاں سے آ جائیں گے. اور جہاں تک ایڈیشنل ریونیو میجرز ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ جو آپ نے دیکھا کہ PL گورنمنٹ نے بڑھا دیا ہے, مزید 10 روپے بڑھا دیے ہیں. دیر ٹاکس اباؤٹ ایڈیشنل کاربن لیوی, رائٹ, تو اس سے ہم ایڈیشنل پیسے جنریٹ کر لیں گے. آئی تھنک آئی ایگری وتھ اسٹانس کہ اس بار اتنا اگریسو نہیں ہوگا ان ٹرمز آف ریونیو ٹارگیٹ, رائٹ. مطلب یس آف کورس ان ٹرمز آف پرسنٹیج تو 20% ہے, بٹ آئی تھنک ابھی تک جو نیوز فلوز آ رہی ہے یہ لگ رہا ہے کہ اس بار جو آپ کا بجٹ ہوگا ول بی مور انویسٹر فرینڈلی. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سیکٹرز میں وی مائٹ سی سم ریلیف میجرز, رائٹ, which will be beneficial for all the sectors. اور یہ چیز آئی تھنک کافی 2-3 سال کے بعد ہم دیکھیں گے, گیون کہ ہم ابھی کس قسم کا ریلیف آپ نہیں, ریلیف کی بات اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے سپر ٹیکس 10% ہے وہ کم ہو سکتا ہے, شاید کارپوریٹ ٹیکس تھوڑا کم ہو سکتا ہے, جو سیلری ٹیکس ہے تھوڑا وہ کم ہو سکتا ہے. دیر مائٹ بی سم ریلیکسیشن سم ڈیوٹیز, امپورٹ ڈیوٹیز, جس کی وجہ سے اوور آل کاسٹ آف بزنس نیچے ہو سکتا ہے. تو ہم دیکھیں اب ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, بیکاز 2-3 سالوں سے دا کنٹری واز سفرنگ, رائٹ. پر رائٹ ناؤ جیسے نوید نے ذکر بھی کرا کہ یس جو ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ کافی پازیٹیو ہے, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ گوئنگ فارورڈ دیٹ سسٹینیبل, رائٹ. تو آئی تھنک یہ مین وجوہات ہوگی جو گورنمنٹ فوکس کرے گا, اور IMF کو کنونس بھی کرے گا کہ اس بار کچھ ریلیف میجرز بجٹ میں لائیں. اوکے. اچھا نوید, یہ بتائیے کہ آپ نے جو لنڈن کانفرنس کا ذکر کیا اس میں دا فوکس واز مور ٹورڈز FDI یا پورٹ فولیو انویسٹمنٹ؟ جی تو دس واز بیسکلی اے سیریز آف ایونٹس, ٹھیک ہے, جس میں 1 day واز ڈیڈیکیٹڈ فار potentially foreign direct investors and private investors to interact with government officials, جس میں فائنانس منسٹر, چیئرمین پرائیویٹائزیشن, اور اس میں کئی پرٹیکولر ایریاز پہ بات چیت ہو رہی تھی ریگارڈنگ اپرچونیٹیز ان روبوٹکس, ڈیفینس, AI اینڈ پوٹینشلی مائننگ, جو 4 پوٹینشیل ایریاز ہیں جہاں پاکستان کی گورنمنٹ کا فوکس بھی ہے اور جہاں فورن انویسٹرز کا ایک انٹرسٹ بھی ہے پاکستان میں آنے کے لیے. تو ان ایریاز میں جو ہے ایک دن کے جو ایونٹس تھے وہ اسی پہ ڈیڈیکیٹڈ تھے.
اور جو سیکنڈ ڈے کا ایونٹ تھا جو ہم نے جیفریز کے ساتھ کو ہوسٹ کیا تھا, دیٹ واز فار فارن پورٹفولیو انویسٹرز, جس میں فکسڈ انکم انویسٹرز بھی تھے, جس میں ایکویٹی انویسٹرز بھی تھے. اینڈ آئی تھنک contrary to our expectations and even Jeffrey's expectations, the response was far higher than what we were expecting. اس میں تقریباً کوئی 70 foreign institutions participated, meeting government officials, meeting our tier 1 corporates to look at investment opportunities in the secondary market. تو اس کے اوپر بھی جو ہے کافی پازیٹیو رسپانس ہمیں ملا ہے, اور امید ہے کہ پاکستان اس طرح آنے والے وقتوں میں مزید ایسے ایونٹس کا حصہ بنے گا. اچھا نوید, تھوڑا سا ہم کو بتائیں گے, اف یو کین شیئر دا بگ نیمز جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس کانفرنس میں. جی بالکل. تو جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, اے فیو نیمز جس میں دنیا کے لیڈنگ فنڈز موجود تھے, فرام ویلنگٹن ٹو مورگن اسٹینلی, بلیک راک, فیڈیلٹی, HSBC گلوبل ایسٹ مینجمنٹ, گولڈمن سیکس, RBC, just to name a few. These were among the leading institutions جو گلوبلی بھی ہیں اور اس ایونٹ پہ بھی اٹینڈنس میں تھے. اچھا, آپ نے کہا رسپانس اچھا تھا, تھوڑا الیبریٹ کریں گے اس پہ؟ جی, رسپانس جو ہے وہ کافی پازیٹیو تھا. ان فیکٹ مطلب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ ایون جب جیو پولیٹیکل سچویشن اپنے کلائمیکس پہ تھی فرائیڈے مارننگ, اس وقت تک بھی انویسٹرز کا انٹرسٹ تھا کہ پاکستان میں جو ہے کچھ ایلوکیشن کی جائے اور کچھ اپرچونٹی کا ایڈوانٹیج لیا جائے اور بائنگ کی جائے. تو اس وقت تک بھی انٹرسٹ موجود تھا. وہ اوبیسلی سیکنڈ ہاف میں پھر مارکیٹ ریکور کر گئی تو وہ پھر پرائس لیولز نہیں آئے دوبارہ, لیکن انٹرسٹ اس ایکسٹینٹ تک تھا کہ پاکستان میں پوزیشن جو ہے گیون دا سینیریو جو اس وقت انفولڈ ہو رہا تھا, تو اس پہ جو ریٹس تھے وہ کافی اٹریکٹیو لگ رہے تھے, اور اپرچونٹی جو ہے اس کے اوپر کافی کانفیڈنس تھا فارن انویسٹرز کا. دا پازیٹیو تھنگ اس کہ اس سینیریو میں جس طریقے سے پاکستان نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے, جس میں پرٹیکولرلی میں کریڈٹ دوں گا فائنانس منسٹر کو, پرائیویٹائزیشن منسٹر کو, اور اوبیسلی ان کمپنیز کو جنہوں نے ہمارے ساتھ ٹریول کیا تھا اینڈ دیٹ ور دیئر. جس طریقے سے سب نے پریزنٹ کیا ہے پاکستان کی اسٹوری, دیٹ از اے ویری ریمارکیبل جاب. اٹس ناٹ بین سین ان دا لاسٹ سیورل ایئرس, اینڈ دیٹس گیون اے لاٹ آف کانفیڈنس ٹو فارن انویسٹرز. سو شہباز, یہ آئی تھنک جس طرح سے نوید بات کر رہے ہیں یہ تو بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ لگ رہی ہے. اینڈ دا نیمز ہی مینشن, مورگن اسٹینلی, بلیک راک, تو یہ انویسٹرز اگر آ جائیں ہماری مارکیٹ میں تو بہت بڑی بات ہوگی. دیکھیں, آئی تھنک یس, جو انویسٹرس مینشن کر نوید نے مینشن کرا, دے آل اے پارٹ آف پرابلی یس دے انویسٹ ان فرنٹیئر مارکیٹس. اگر ہم دیکھیں ہمارا جو ابھی کرنٹلی MSCI ہے فرنٹیئر مارکیٹ میں جو مین انڈیکس میں جو ویٹ ہے از اباؤٹ around 7%, whereas in small cap index around 10-11%. تو یس, گیون کہ پاکستان کی اسٹوری اتنی اچھی ہے اینڈ وی آر اسٹینڈنگ ان سویٹ اسپاٹ, دیر از اے پاسبلٹی کہ یس فلوز آ جائیں. بٹ دا سیڈ پارٹ از کہ اگر آپ ریالٹی دیکھیں دا لاسٹ پرابلی ان دس فسکل ایئر اینڈ ان دس کیلنڈر ایئر, نیٹ فارنرز ہیو بی نیٹ سیلرز, رائٹ. اگر آپ دیکھیں پچھلے 5 مہینوں میں دیو سولڈ اباؤٹ $70 million, ان دا لاسٹ 10 months دیو سولڈ اباؤٹ $250+ million. تو یس پرابلی آ سکتا ہے, اسٹوری ہماری اچھی ہے, بٹ دیکھتے ہیں کب چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے اور کب ہم جا کے انفلوز دیکھتے ہیں. نوید, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کب تک انویسٹمنٹ جو ہے وہ اٹ کین اسٹارٹ کمنگ ان؟ تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے یہ فارن انفلوز جو ہیں وہ انٹرمیٹنٹلی یا وقتاً جو ہے آتے رہیں گے, ڈپینڈنگ آن اپرچونیٹیز. جہاں مارکیٹ میں کہیں ڈپ ہو, کہیں اٹریکٹیو ریٹس ہوں, تو میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ پاکستان میں انفلوز جو ہیں وہ, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاید یہ ون شاٹ آ جائیں یا ایک اسپیسیفک پیریڈ میں آ جائیں, لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ انویسٹمنٹس جو ہیں یہ اوور دا نیکسٹ 3-4-5 months جو ہیں پوٹینشلی آ سکتی ہیں ان پوٹینشیل انسٹالمنٹس, ڈپینڈنگ کہ کس انویسٹر کو کس ٹائم پر کس اسٹاک کے اندر میں بائنگ اپرچونیٹی نظر آ رہی ہے. تو لیکن اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ اوبیسلی اوور دا کورس آف دا لانگر رن ہوگا, جہاں ان انویسٹرز کو ایک کانفیڈنس ملا ہے, ایک لیول آف ٹرسٹ آیا ہے گورنمنٹ کے اوپر, گورنمنٹ کے ریفارم پروگرام پر. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو انویسٹمنٹس ہیں یہ گریجولی اوور دا نیکسٹ 3-4 months ہم ریئلائز کرتے رہیں گے. اچھا نوید, ہم نے کچھ پازیٹیوس کی بات تو کی ہے, ایک اور چیز جس کو مارکیٹ آئی تھنک اس کا ویٹ کر رہی ہے وہ ہے سرکولر ڈیٹ ریزولوشن. اس کے حوالے سے خبریں تو کچھ ہفتے پہلے سے آ رہی تھیں, بٹ وی ہیو ناٹ ریئلی سین کہ اس میں کچھ جو ہے پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں. تو اس پہ بتائیے کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کب تک ہو جائے گا؟
नहीं, आई थिंक उस पर भी हम डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं होपफुली बाय द एंड ऑफ द मंथ. आई थिंक IMF की जो मिशन है वो एक्सपेक्टेड है प्रॉबली वीक ऑफ 23 मई, जो वो फिज़िकली पाकिस्तान में होंगे टू फाइनलाइज मोडालिटीज़ ऑफ द बजट. तो आई थिंक जो ये पावर सेक्टर सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन का जो प्लान है, इट इज़ ऑब्वियसली पार्ट ऑफ अ ग्रैंडर स्कीम जिसके अंदर में गैस सेक्टर सर्कुलर डेट भी शामिल है, और गवर्नमेंट ने अपना सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान रिवाइज करके IMF को सबमिट करना है. तो आई एम असूमिंग जो ये पोटेंशियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन है ये भी उसी प्लान का हिस्सा होगा जो IMF को प्रेजेंट किया जाएगा प्रॉबली एंड ऑफ द मंथ, और उसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है. ओके नवीद, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें. अच्छा शहबाज, सर्कुलर डेट की मैंने बात की नवीद से, तो वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी बजट तक हो जाएगा. आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या बजट से पहले होगा, बजट के बाद होगा? ये पाकिस्तान एंड बोथ IMF की कोर आई थिंक स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि येस वी नीड टू रिड्यूस सर्कुलर डेट. तो आई थिंक IMF की टीम अभी वर्चुअल टॉक्स थी, नेक्स्ट वीक दे विल बी इन पाकिस्तान मोस्ट प्रॉब्ली, तो वहाँ एक डिस्कशन होगी और हो सकता है ये चीज़ बजट में प्रेजेंट हो जाए या राइट आफ्टर द बजट हो जाए. बट लगता ये है कि इम्पोर्टेंटली कंसेंट आ गया बैंक्स का, IMF भी कंसेंट दे सकती है, सो प्रॉब्ली इज अराउंड द कॉर्नर, could be just in part of the budget plan या right after the budget. Let's hope कि जल्दी हो जाए. आई थिंक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा वो भी. ओके, नेक्स्ट वीक के इवेंट्स पे बात कर लें. बहुत ज़्यादा इवेंट्स नहीं है. थर्सडे को फॉरेन एक्सचेंज रिजल्ट्स का डेटा आएगा, और नेक्स्ट थर्सडे को ही होंडा एटलस कार के फुल ईयर के रिजल्ट्स का भी ऐलान किया जाएगा, और फ्राइडे को एज़ यूजुअल SPI या वीकली इन्फ्लेशन का डेटा आएगा. और अब चलते हैं कैंडल टॉक की तरफ. ओके, सो टेक्निकली अगर मार्केट को देखें तो फ्राइडे को भी मार्केट ने जो प्रीवियस हाई था 1,20,600 का इंट्राडे हाई बना था, उसको फ्राइडे को दोबारा से करीब ट्रेड हुआ. 1,20,500 के पास मार्केट आई और वहाँ से रिवर्स हुई, बट स्टिल रिकॉर्ड हाई पे क्लोज हुई है. आई थिंक सपोर्ट अब जो है वो 1,18,000 1,18,200 के पास मार्केट को मिलेगी. और ऑन द हायर साइड ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है स्ट्रॉन्ग है, और जब तक मार्केट 1,21,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तो आई थिंक एक और बुल रन जो नए हाइस की तरफ लेके जाएगा वो हमको नज़र नहीं आएगा. तो मीनवाइल जैसे हमने अभी डिस्कशन भी की कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में रह सकती है. ये 1,18,200 और 1,20,500 600 का जो हाई था उसके बीच में कंसोलिडेशन हमको नज़र आ सकती है. और जहाँ कोई ट्रिगर आएगा, जिसकी हमने बात की, बजट में कोई अच्छी चीज़ें या सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन की खबर आएगी, ब्रेकआउट मिलेगा 1,21,000 का ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो फिर मार्केट नए हाइस की तरफ जा सकती है. लेट्स मूव ऑन टू एक्सपर्ट स्टेक. अच्छा, एक्सपर्ट स्टेक में इससे पहले कि मैं शहबाज की तरफ जाऊं, लास्ट वीडियो में हमें एक कमेंट आया था यूट्यूब पे, तो वो हम शामिल करना चाह रहे हैं बिकॉज एक सवाल है और मुझे एड्रेस करके पूछा गया है, तो आई वुड लाइक टू आंसर दैट. वो कामरान साहब ये पूछ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट वर्क ऑन फंडामेंटल्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. PSX इज़ अ स्टॉक मार्केट और सट्टा बाजार. PSX इज़ नॉट वर्किंग ऑन फंडामेंटल्स. हर पाकिस्तानी वॉरेन बफेट की एग्जाम्पल देता है. अगर वॉरेन बफेट PSX में होता तो आज PSX के 4th फ्लोर से ख़ुदकुशी कर रहा होता. नहीं जी, बिल्कुल हमारी मार्केट भी फंडामेंटल्स पे चलती है. टाइम एंड अगेन इसने बात प्रूव भी किया है. देखिए, मार्केट में दो किस्म के लोग काम करते हैं. एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं और दूसरे हर मार्केट में स्टॉक ट्रेडर्स होते हैं. तो अगर उनको आप सट्टेबाज कह रहे हैं तो मैं तो खैर ये टर्म यूज़ नहीं करता, बट वो उस तरह से ट्रेड करते हैं. आई थिंक इशू वो नहीं है. इशू है कि जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था, हमारी मार्केट शैलो बहुत है, इसमें नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स बहुत कम है, तो प्राइस डिस्कवरी जो है वो नहीं हो पाती सही या अच्छे तरीके से. तो इशू सिर्फ ये है. बट आई एम वेरी कन्विंस कि हमारी मार्केट भी फंडामेंटल्स पे चलती है. जहाँ किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो उसकी स्टॉक प्राइस रिस्पॉन्ड करती है, ऊपर की तरफ जाती है. रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते तो हम देखते हैं कि स्टॉक प्राइस नीचे आती है. यही फंडामेंटल्स हैं, इस पे मार्केट हमारी भी चलती है. सो शहबाज, आपका क्या टेक है ऑन द मार्केट फॉर नेक्स्ट वीक? आई थिंक इस वीक हमने देखा कि मार्केट वाज अप अबाउट 13,000 पॉइंट्स थी. आई थिंक नेक्स्ट वीक शुड बी अ वीक ऑफ कंसोलिडेशन. अगर कोई मार्केट में डिप्स आते हैं तो मेरे ख्याल से दैट कुड बी एन पॉइंट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स. और आई थिंक नेक्स्ट वीक विल बी मोर न्यूज़. नेक्स्ट वीक हम देख सकते हैं कि न्यूज़ विल बी मोर लिंक्ड टू बजट, राइट? सो बिकॉज नॉर्मली लोग ये भी देखते हैं कि बजट का वेट करते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं. सो माई टेक इज़ दैट कि येस, बजट द मार्केट विल रिमेन जिटरी. But yet again, if there's an opportunity, if there's a dip in the market, वो एक opportunity होगी, because I really think this time budget will not be very aggressive.
budget will be investor friendly and market friendly. So agar koi bhi opportunity hai to I think there should be investors should accumulate stocks. मैं भी ये समझता हूँ कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी. अभी मैंने जैसे टेक्निकल कुछ आपको पॉइंट्स बताए, 1,18,200 से लेके 1,20,500 600 जो रीसेंट हाई था मार्केट का, मार्केट कंसोलिडेट करेगी इसी रेंज में. ऑफ कोर्स अगर क्लोजिंग बेसिस पे आइदर साइड के नीचे क्लोजिंग आती है तो ऑफ कोर्स मार्केट मज़ीद नीचे भी जा सकती है. 1,18,000 ब्रेक होता है और ऑफ कोर्स ऑन द अपसाइड 1,21,000 से ऊपर क्लोजिंग होती है तो नए हाइज भी हम देख सकते हैं मार्केट में. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ नाइस वीकेंड. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. टेक केयर. खुदा हाफिज़.